महानूर गुस्से से भरे चेहरे के साथ ड्राइंग रूम में खड़ी थी। इसकी धड़कन तेज थी, मगर लहजा इससे भी तेज। मैं हमाद से शादी नहीं करूंगी। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरे की खामोश दीवारों तक लरस गई। सामने सोफे पर बैठे इसके वालिद ने आंखें बंद करके सांस लिया, जैसे वो कई दिनों से इस एक बात का इंतजार कर रहे हों। महानूर वो धीरे से बोले, हमाद एक अच्छा लड़का है, पढ़े लिखे समझदार खानदान का है। तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज रहेगा। महानूर ने गहरी सांस ली और होंठ भींच कर बोली, महफूज या फिर कैद जैसे? आप सब ये क्यों समझते हैं कि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? इसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक लंबा संजीदा चेहरे वाला मजबूत वजूद अंदर दाखिल हुआ। हमाद। कमरे में मौजूद हर शख्स सीधा होकर बैठ गया, मगर हमाद ने सिर्फ एक नजर सब पर डाली और फिर निगाहें महानूर पर टिका दी। अगर महानूर नहीं चाहती, इसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें शादी पर जोर नहीं दूंगा। महानूर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसे तवक्को थी कि वो भी बाकी सब की तरह इसे मजबूर करेगा, मगर इसके अंदाज में अजीब सी नरमी थी। मैं जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती। महानूर की आवाज टूट गई। हमाद ने आहिस्ता से कहा, और मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती। महानूर की पलकें लरजी। कैसी बातें? हमाद ने कहा, ये शादी मेरी जिद नहीं है, मेरा वादा है महानूर। महानूर हैरान रह गई। अगले दिन शाम को हमाद ने महानूर को मैसेज किया, मुझे मिल सकती हो? सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। महानूर बहुत देर सोचती रही। दिल कह रहा था ना जाओ, मगर जहन सवालों से भरा हुआ था। वो एक छोटे से कैफे में पहुंची तो हमाद पहले से बैठा था। इसने एहतराम से खड़े होकर कहा, आने का शुक्रिया महानूर। महानूर ने सर्द लहजे में पूछा, बात क्या थी? वादा कौन सा? हमाद ने आंखें झुकाकर कहा, ये शादी मेरी मर्जी नहीं, मेरे मरहूम बड़े बाई की ख्वाहिश थी। महानूर हैरत से रह गई। बाई की? मगर क्यों? मैं इन्हें जानती भी नहीं थी। हमाद ने धीरे से कहा, वो मरने से पहले कुछ दिन अस्पताल में तुमसे मिले थे। तुम वहां अपनी खाला की अयादत के लिए आई थी। वो तुम्हें पहली नजर में बहुत अच्छे लगे और इन्होंने मुझे कहा कि अगर किस्मत में हो तो तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना। महानूर की आंखें नम हो गईं। मैंने इन्हें पहचाना नहीं। हमाद ने मुस्कुराकर कहा, तुमने नहीं पहचाना, मगर वो तुम्हें पहचान कर गए। महानूर का दिल धड़कने लगा। और तुम खुद क्या चाहते हो हमाद? हमाद ने इसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से फैसला करो, चाहे मेरे हक में हो चाहे मेरे खिलाफ। ये जवाब महानूर की तवक्को के खिलाफ था। वो वापस जाते हुए बार बार इसकी बातें सोचती रही। कुछ दिन यूं ही इसी तरह गुजरते गए। महानूर खुद को बदलता महसूस करने लगी। हमाद ना कॉल करता ना मैसेज। इसकी खामोशी में कोई जादू था। एक रात जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, महानूर छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। हमाद, बारिश में भी ऐसे ही खड़ी रहती हो? महानूर चौंक गई। तुम यहाँ? दरवाजे की तरफ बढ़ते ही इसे एक गाड़ी बाहर खड़ी दिखाई दी। हमाद बारिश में भीगता हुआ
اس کی طرف آ رہا تھا۔ پاگل ہو، تم بھیگ رہے ہو، مہنور نے کہا۔ حماد نے مسکرا کر کہا، تو کیا ہوا، تم بھی تو بھیگ رہی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ مہنور کو اس کے لہجے میں نرمی، محبت اور خیال ملا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، حماد، اگر میں کہوں کہ میں انکار نہیں کر سکتی؟ حماد کی سانس تھم گئی۔ تو پھر یہ زندگی میری نہیں، ہماری ہوگی۔ بارش کے قطروں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک خاموش محبت جاگی، جس کی کوئی آواز نہیں تھی، مگر شدت بہت تھی۔ چند دن بعد خاندان سب جمع تھا۔ مہنور سامنے کھڑی تھی، سب اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں حماد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے قید نہیں دی، آزادی دی ہے، اور میں اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جو میری بات سمجھتا ہو۔ حماد کو پہلی بار دل سے مسکراہٹ آئی۔ مہنور کے والد نے سکون سے سر جھکا دیا۔ یوں ایک زبردستی طے شدہ رشتہ محبت کے سب سے خوبصورت بندھن میں بدل گیا۔ عرش کی مدھم سی آواز ساری شام چھت پر پھیل چکی تھی، اور مہنور کھڑی پاس کھڑکی باہر بھیگتی ہوئی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلی بارش کے قطروں میں آگے بڑھتی اور پیچھے آتی، جیسے وہ پانی کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ اس کے دماغ میں بہت سے خیالات تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ اس نے پچھلے کئی دنوں میں دل کو سنبھالتے سنبھالتے خود کو تھکا لیا تھا۔ رشتہ، خاندان، ضد، فیصلے سب اس کے گرد جیسے دیواریں بن گئے تھے۔ لیکن آج بارش اسے کچھ اور کہہ رہی تھی، جیسے کوئی خاموش ہاتھ اس کے دل کو چھو کر گیا ہو۔ اس کے پیچھے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ چونکی، وہی مانوس آواز، گہری، سحر زدہ کر دینے والی بارش، تمہیں ہمیشہ اتنی پسند کیوں ہے مہنور؟ وہ پلٹی تو حماد سامنے کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی نرمی جو پچھلے دنوں میں کئی دفعہ اس کے دل کو بے چین کر چکی تھی۔ مہنور نے ہلکے طنز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو حماد؟ حماد 2 قدم آگے بڑھا۔ بارش کے قطرے اس کے بالوں سے بہتے ہوئے کالر تک آ رہے تھے، مگر اس کی نظریں بے حد سکون سے مہنور کے چہرے میں اتر رہی تھی۔ حماد نے بولا، تمہیں دیکھنے آیا ہوں مہنور، بس دل چاہا کہ بارش میں تمہاری آواز سنوں، اور آج تم اداس لگ رہی تھی۔ مہنور چونک گئی۔ میں اداس نہیں ہوں حماد، حماد نے دھیرے سے کہا، تو پھر یہ آنکھوں کی نمی بارش کی ہے؟ مہنور نے نظریں جھکا لی۔ حماد کی باتیں عجیب تھی، نہ زبردستی، نہ حکم، صرف محسوسات، ایسی باتیں جنہیں دل انکار نہ کر پائی۔ حماد، ہم ابھی کچھ نہیں ہیں۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ حماد آگے بڑھا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان بارش جیسے دھواں بن رہی گئی ہو سکتے ہیں اگر تم چاہو تو، مہنور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی حماد۔ حماد نے آہستہ سے اس کی انگلیوں کو چھوا، صرف اتنا کہ دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی۔ میں نے کب کہا زبردستی؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل تمہیں پسند کرتا ہے مہنور۔ تمہاری خاموشی، تمہاری ضد، تمہاری آنکھوں کی وہ چمک، سب کچھ۔
ماہنور کی سانس اٹک گئی۔ اور اگر میں تمہیں انکار کر دوں؟ ماہنور نے کہا۔ حماد نے نرمی سے جواب دیا، تو میں تمہیں جانے دوں گا ماہنور، لیکن ایک بات ضرور جاننا، میری نظر میں تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے محبت کو لفظوں سے نہیں خاموشی سے سمجھایا ہے۔ بارش تیز ہو گئی۔ ماہنور کے بال گیلے ہو کر اس کے گالوں سے چپک رہے تھے۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کی لیٹ کان کے پیچھے کی۔ گہرے لمس کے ساتھ دل بھی بھیگ گئے۔ حماد، اگر میں تمہاری ہو گئی تو پھر؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری ہنسی میری عادت ہوگی، تمہارے خواب میرا ہدف، تمہارا غصہ میرا پیار، اور تم میری زندگی۔ ماہنور کا دل بارش کی ہر دھڑکن کے ساتھ نرم ہوتا گیا۔ وہ اس لڑکے کو پہلے صرف ایک رشتہ سمجھتی تھی، لیکن اب وہ رشتہ نہیں، احساس بن چکا تھا۔ حماد، میں اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں انکار نہیں کر سکتی۔ حماد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں مضبوط کیا۔ پھر آج سے تم میری ہو ماہنور، اور میں صرف تمہارا ہوں۔ بارش زور سے برسنے لگی۔ چاند کی بادلوں میں چھپ گیا۔ دنیا خاموش ہو گئی، اور اس خاموشی میں حماد نے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ نہ جلدی، نہ شدت، صرف محبت۔ ماہنور نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو دل میں اتارا۔ یہ لمحہ صرف ایک لمس نہیں تھا، ایک وعدہ، ایک موسم، ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اس رات جب دونوں ایک ساتھ گھرے بارش میں بھیگ رہے تھے، دل کے اندر کوئی نیا پھول کھل چکا تھا، محبت کا، اعتماد کا، اور زندگی کے سفر کی پہلی لکیر کا۔ اس دن کے بعد ماہنور ہر صبح حماد کی مسکراہٹ کے ساتھ بیدار ہونے لگی، اور حماد وہ دن ہو یا رات اس بات پر اپنے رب کا شکر کرتا کہ بارش میں کھڑی وہ لڑکی اب اس کی دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ ان کی کہانی زبردستی سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ بارش کی لطافت اور دل کی نرمی سے بنی تھی۔ محبت کبھی زور سے نہیں ہوتی، یہ تو خود بخود دل میں اتر کر جگہ بنا لیتی ہے۔